السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، پاک امریکہ تعلقات اکثر اور ماضی میں بھی مختلف ادوار میں سرد موری کا شکار رہے ہیں۔ بہت ساری وجوہات نہ صرف ہمارے بلکہ امریکہ کے پڑوسی ممالک اور وہ ممالک جو امریکہ کے ساتھ برابری کی بات کرتے ہیں، ان کی تعلقات آج بھی سرد موری کا شکار رہے۔ لیکن ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں پولیٹکس ہوتی رہی، لیکن اس میں امریکہ کا ذکر ہمیشہ اور ایک پبلک سینٹیمنٹ اور ایک جذبات کو ابھارنے کی جو بات کی جاتی تھی، یہ وہ پارٹ 2 آڈیو لیک میں بہت ساری چیزوں کا انکشاف آپ کے سامنے ہوا کہ ہم امریکہ کے ساتھ گو کہ تعلقات میں بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، آج بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ ٹریڈ ہے اور امریکہ کے ساتھ ہماری ایک پارٹنرشپ ہے۔ ایک تصویراتی شراکت داری کی بھی ہم بات کرتے ہیں اور اوورآل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ اور اب اگر ہم امریکہ کو منہ دکھاتے ہیں یا امریکہ کے سامنے اسے فزیکلی نہیں بلکہ وربلی بھی اگر ہماری کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو اس سے ہمارے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بہت ہماری ایفرٹس رہی ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے، اور کوشش یہ بھی ہماری جاری رہی ہے کہ ہم برابری کی سطح پر تعلقات کو استوار کریں۔ لیکن ڈیفینیٹلی امریکی مفادات ہیں اس پورے خطے میں، آبنائے ہرمز سے لے کر افغانستان کی سرزمین تک اور سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جو کنیکٹیویٹی ہے اس کا بھی امریکہ مخالف رہا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ملک کو للکاریں۔ آپ کے سامنے نارتھ کوریا، امریکہ، پھر جاپان اور امریکہ کے درمیان جو ایک سرد موری کا سلسلہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خلیجی کئی ممالک ایسے ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کافی حد تک بگاڑ نظر آیا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم کمپرومائز کر جائیں اپنی ساورنٹی کو، اپنی سفارتکاری کو، اپنی ڈپلومیسی کو۔ اس سے ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایک اور بدقسمتی بھی ہے ہماری کہ ہم امریکہ کے خلاف نعرے لگوا کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اور ووٹ کے حصول کو اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے نت نئے انداز اور ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس آڈیو لیک میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ کہا گیا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا ہے۔ میں قطعی طور پر امریکہ کا نام سننا نہیں پسند کرتا، اور یہ باتیں بھی ہم نے سنی تھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یعنی ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم للکارتے ہیں، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا ہم گھبراتے ہیں کیونکہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ معاملات آپ کے سامنے سارے آئے ہیں، اس پر آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہماری سہ ہونی چاہیے، یہ ہوگا ہمارا آج کا موضوع، ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے اور کس طرح ہم اپنی ڈپلومیسی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تعارف کرواتے چلیں جی، ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب پڑھاتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اور آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سید حسن جاوید صاحب نے ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کیے، فارمر ایمبیسڈر ہیں، بہت شکریہ سید حسن جاوید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مصطفیٰ بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل اوپینین اور ایک سیاسی طور پر بھی جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس وقت جو حکومت کا، وہ جاننا ضروری ہے۔ مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے کراچی سے، اور شاہ صاحب بتائیے گا، یہ ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی تمام ممالک کے ساتھ اس میں ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ایک سپیس ہونی چاہیے، اسٹرکٹ قسم کی پالیسی یا بیانات ایک ڈپلومیٹک دوری پیدا کر سکتی ہے۔ تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں مزید اس تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ غیر معمولی فیصلے کرنے؟ سب سے پہلے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے بڑے قابل لوگوں کو اس پینل میں رکھا ہے، اور میں ان سے واقفیت بھی ہے اور میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اور اس آپ کے سوال کا کہ کیا ہمیں اقدامات کرنے چاہیے تاکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں بڑی طاقتوں کے ساتھ، وہ اس کی سینسیٹیویٹی ہوتی ہے، اور ڈپلومیسی میں جو ڈپلومیسی ایک ہر عام آدمی کے لیے پروفیشن تو نہیں ہوتا، اس کے اندر پروفیشنل انداز سے ہر چیز کی جاتی ہے، اور بڑی طاقتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور ہم چونکہ پاکستان ایک بہت ہی ایکٹیو رول پلے کرتا رہا ہے جب سے پاکستان کا قیام کے بعد سے، اگر آپ دیکھیں تو 75 سال میں پاکستان عالمی لیول پر اور خاص کر کے بڑی طاقتوں
جو ہیں وہ پاکستان کی اس رول کو بڑی سراہتی رہی ہیں. دیکھیں اگر عالمی طاقتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، پاکستان کا ایک تاریخی رول بھی رہا ہے. چین اور امریکہ کو 1971 میں ہم نے ان کے اپنے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ہمارے ایفرٹس اور ہماری انٹرمیڈیری ہو کر ہم نے ان تعلقات کو سدھار پیدا کیا. تو پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کے لیول پر بھی اور بین الاقوامی لیول پر بھی جو رول ادا کرتا رہا، اس کی قدر آج بھی کی جاتی ہے. اور اگر ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ میں آپ کو کہوں گا کہ گزشتہ چند دہائیوں میں پاکستان میں جو ڈپلومیسی ہے اس کی گو کہ ہم نے ہماری وی ہیو پروڈیوسڈ اسمارٹ ڈپلومیٹس اور پاکستان کے فائنسٹ آورز آف ڈپلومیسی بھی رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ اس کی کامیابیاں بھی بے سہاسا رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہمارے سوسائٹی میں کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم زبان کا استعمال بہت کرتے ہیں کہ ایسے ان گارڈڈ مومنٹس میں ان گارڈڈ باتیں ہم کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ بین الاقوامی جو تعلقات کی جو خاص کر بڑی طاقتوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں ہم کنٹروورسی ایک جنریٹ ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ہمارے مفاد میں بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اگر آپ دیکھیں تو سب بڑی طاقتوں کے ساتھ ہم اچھی تعلقات چاہتے ہیں. ہم کسی کے درمیان کوئی ایسا ہم زیرو سم گیم پر بلیو نہیں کرتے. اور پاکستان ایک مڈل سائز کی قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاید اسی رول کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں امن اور امن اور دنیا میں جو ہے وہ ہر طرح سے اسٹیبلٹی اور سیکورٹی کے لیے ہم کردار ادا کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے. میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب آپ نے بڑا ایک اہم نکتہ. ڈاکٹر شازیہ میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے حسن خلیل جاوید صاحب نے بات کی کہ ہمیں پروفیشنلی ہینڈل کرنا ہے ان تمام چیزوں کو، گو کہ ہمارے تعلقات بھی ہیں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، ماضی کی بے وفائیاں بھی یاد ہیں، ہمیں کس طرح اکیلا چھوڑ دیا گیا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد پاکستان کی جانوں کا نذرانہ جو پاکستان نے پیش کیا، $120 بلین سے زیادہ ہمیں فائنینشیل لاس ہوا. لیکن ہم نے بند گلی کی طرف نہیں جانا. لیکن ایک حیرت کی بات یہ ہے، ایک وہ عوامی جذبات کو ابھارنا تو علیحدہ بات ہے، لیکن ٹیلی فونک کنورسیشن میں ہم نے بولنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا. ایبسولوٹلی ناٹ. وہ خیر ان کی بات تو ایک طرف ہم رکھے، انہوں نے ہماری جو فارن پالیسی کا ڈاکٹر صاحب حال کیا ہے وہ ایک اس پر تو ایک پورا سیاہ باب الگ سے لکھا جائے گا. ہم امریکہ کی بات پہلے کر لیتے ہیں. امریکہ کی بدقسمتی یہ رہی ہے ہر جگہ پہ کہ وہ ایک سلوگن کے ساتھ جو کہ اس کی ہر ایک نئے پروجیکٹ پہ، ہر نئے وینچر پہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فار دا شیئرڈ کمٹمنٹ ٹو انڈیور پیس اینڈ پراسپیرٹی اور اسٹیبلٹی. اور اس چکر میں وہ جہاں بھی جاتا ہے، اپنے جس بھی ایجنڈا کے ساتھ جاتا ہے، وہاں پہ شیئرڈ کمٹمنٹ وہ ہوسٹ سے شیئر نہیں کر رہا ہوتا. جتنا کچھ وہ انڈیور کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ لوکل پاپولیشن انڈیور نہیں کر پاتی ہے، اور جو وہ کمٹمنٹ کر کے وہاں جاتا ہے اسے ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے. ہمارے پاس ہماری اپنے گھر کی مثال ہے افغانستان کی. یہاں پہ پیس اور سٹیبلٹی کے لیے اگر وہ آ ہی گیا تھا تو کیا پیس اور سٹیبلٹی ہم نے اس علاقے میں دیکھ لی؟ اور ہم نے جو دیکھا پھر جنرل پبلک کا اس کے بارے میں وہی ویو ہے. تو سیاست دانوں کا اور خاص طور پہ ڈپلومیٹس کا کام یہ ہے کہ جو آپ کی جو فورن پالیسی ہے آپ اسے پبلک اوپینین پہ جو ہے اس سے تھوڑا سا سیگریگیٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کی گھر کے اندر اپنے ہمسائے کے بارے میں جو بھی رائے ہو، لیکن آپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ منہ پہ انکل کو یا آنٹی کو یہ نہیں کہنا. یہ بہت اس لیول کی بات ہے. بالکل بالکل. تو آپ کی فورن پالیسی ہمیشہ جو ہے وہ بہت فلیکسیبل ہوتی ہے، وہ بہت سٹیٹک نہیں ہوتی ہے. بلاک فارمیشن سے ہم زمانوں سے باہر نکل چکے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے پچھلی حکومت نے جو دبی ہوئی چنگاریاں تھیں عوام کے اندر ان کو بہت بھونڈے طریقے سے ابھارا ہے. ابھارنے سے ہوا یہ ہے کہ فیس ویلیو پہ اسے پاکستان نے فیس کیا ہے، اور امریکہ تو ایک طرف اس کے ساتھ تعلقات تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے اس کے کیا تعلقات ہیں. ہم نے اور بہت سے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے ہیں.
ایک اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں انہوں نے امریکہ کے اندر سب سے پرانے آئی آر کے تھنک ٹینک میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن کر لینی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ریلیشنز ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ طالبان کے ساتھ اس کے ریلیشن کیسے ہیں یا چائنا کے ساتھ کیسے ہیں. یہ بہت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور بہت سمجھنے کی ہے کہ اب امریکہ کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے. اور ساتھ میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات اس بنیاد پہ نہیں بناتا ہے کہ امریکہ کے انڈیا کے ساتھ اس کے سورن اینیمی کے ساتھ کیسے تعلقات. تو ہمیں بھی اب اپنے جو فیوچر ریلیشن شپ ہیں وہ یہ دیکھ کر نہیں بنانے ہیں کہ اس کے طالبان کے ساتھ کیسے اسپیسیفکلی اور چائنا کے ساتھ کیسے ہیں. کیونکہ اگلا وینچر جو ہے, اگلا سیٹنگ سٹیج ہمارا انڈو پیسیفک ہے, تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے لیے بہت مشکل وقت آنے والا ہے. بالکل. اچھا, اس میں ایک اور جو ہے امیج بلڈنگ کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, پھر مصطفیٰ بلوچ صاحب کی طرف بھی جائیں گے. ڈیفینیٹلی ایک سیاسی طور پر اس کا کیا نقصان ملک کو ہو سکتا ہے, یہ ان سے بھی ہم ان کا نقطہ نظر جانیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ ہر ملک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھی طریقے سے استوار کرے, جدید خطوط پر استوار کرے, عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرے. ایک سافٹ امیج کے لیے باقاعدہ کنسلٹنٹس ہائر کیے جاتے ہیں. اب میں نہیں کہوں گا, آپ کو بھی پتہ ہے کون کنسلٹنٹ ہائرز کرتا ہے ایک سافٹ امیج کے لیے. اپنی سافٹ امیج اور پولیٹیکل پوائنٹ پیرلل لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیرلل آپ دو کشتیوں پہ سوار تو ویسے ہو نہیں سکتے, یہ ایک بدقسمتی بھی ہماری ہے. لیکن کیا سر عام پبلک اور پبلک کے اندر ایک پرسیپشن اور ایک نیگیٹو امیج بلڈ کرنے سے سفارتی تعلقات کو کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے, اور اس کا خمیازہ کیا واقعی پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے؟ پہلے تو بڑا مشغول ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے بلایا, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جاوید صاحب کا. بڑے سیزنڈ ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ان کی بڑی گرپ ہے اسپیشلی پاکستان چائنا کے حوالے سے. چائنیز لینگویج پہ بھی کافی سفارتی میدان میں ان کی بڑی خدمات ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے اچھے الفاظوں سے خطاب کیا. بات اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے, پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا فارن پالیسی پولیٹیکل پارٹیز بناتی ہیں؟ جواب ہوگا نہیں, کیونکہ دنیا کے اندر جو فارن پالیسی بنائی جاتی ہے وہ انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو بنیادی کام ہے وہ برج کرتی ہے بٹوین پیپل, دا سینٹیمنٹس آف دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ, اور وہ اس کو آرٹیکولیٹ کر کے باہر کی دنیا میں لے جاتی ہے. چونکہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوتی ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بنا رہی ہوتی ہیں, حالانکہ جو فارن پالیسی ہے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. مثال کے طور پہ خود امریکہ میں لے لیجئے, جہاں پہ اکیڈیمیا کے لوگ مختلف منسٹریز یا جیسے آپ ان کو ڈپارٹمنٹس ان کے کہہ لیں, اس کے اندر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے جیسے پینٹاگان ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ان کو فارن آفس ہے, ٹریڈ منسٹری ہے. پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے. اور جو فارن آفس ہے بنیادی طور پر وہ بھی فارن پالیسی نہیں بناتا. فارن آفس ایک گیٹ کیپر کا کام کرتا ہے, جو انفارمیشن آتی ہے اس کو فلٹر کر کے آگے پہنچاتا ہے اور ڈیسیشن میکنگ کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. تو پاکستان کے حوالے سے ایک شروع سے لے کر جو ہمارے اندر کمزوری رہی ہے وہ یہ کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے ہمارے ہاں. مثال کے طور پہ 1970s میں جتنے بھی آپ نے سینٹرز بنائے کہ وہ ریسرچ کریں گے اور خطوں کے بارے میں, ان کی سیاست کے بارے میں, ان کی معاشیات کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں, ان کی سیاست کے بارے میں وہ جانیں گے, ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں گے, ریسرچ پروڈیوس کریں گے, وہ فارن آفس کو اسسٹ کریں گے. کیا وہ کوآرڈینیشن موجود ہے؟ جواب آئے گا بالکل نہیں. اور جب یہ نہیں کوآرڈینیشن ہوگی تو امیج بلڈنگ آپ کی نہیں ہوگی, اور امیج بلڈنگ کا تعلق جو ہے نیریٹو کے ساتھ ہے اور نیریٹو کی ڈسیمینیشن کے ساتھ ہے. میں نے کسی اور پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ نیریٹو میکنگ اور ڈسیمینیشن آف دا انفارمیشن جو ہے اس کی ہماری ویکنیسز ہیں. ہمارا میڈیا انٹرنیشنل میڈیا تک ریچ نہیں کرتا, اور جو انٹرنیشنل میڈیا جہاں پہ جو ان کے سینٹرز ہیں وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے, ہماری وہاں پہ نمائندگی نہیں ہے. ادروائز اگر آج آپ دیکھیں, دوسرا حصہ میں آپ کو بتاؤں امیج بلڈنگ کا, دیکھیں پاکستان کی جس طرح سے ڈاکٹر شازیہ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, امریکہ کے ساتھ جو تعلقات میں جو اتار چڑھاؤ تھا اس کی نوعیت یہ تھی کہ چونکہ ہم جب تعلقات کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹوٹیلٹی آف دا ریلیشن شپ. اسٹرانگ ڈیپ ریلیشن شپ وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ معاشرے سے معاشرے یعنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہو, اکنامک ریلیشن شپ بھی ہوں, پولیٹیکل ریلیشن شپ بھی ہوں, ڈیفنس ریلیشن شپ بھی ہوں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سیکیورٹی انٹرسٹ ہمیشہ حاوی رہا ہے, امریکہ کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی. جہاں پہ ہارمونی آف انٹرسٹ ہوتی ہے,
कन्वर्जेंस नज़र आती है, जैसे उनको अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एक जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस थी, प्रॉक्सिमिटी थी, एक तरफ चाइना जो कि कम्युनिस्ट था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, फार्मर सोवियत यूनियन जो कि कम्युनिस्ट था, तो इस हवाले से पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस थी। किया गया, बारहा एतराफ़ एग्जैक्टली। तो जब जब अफगानिस्तान में आना था अमेरिका ने, तो पाकिस्तान की एक सिग्निफिकेंस नजर आई, या इंसर्कल करना था फार्मर सोवियत यूनियन को सीटो सेंटो के सर, जरिए these से। are technicalities, डॉक्टर साहब, आई कैन अंडरस्टैंड, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि ये हमारी टेक्निकलिटीज हैं, ये हमारे वैक्यूम्स हैं, सब कुछ। वन लाइनर सर, क्या ललकारना, एक अवामी जज्बात को उभारना और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, क्या हम इतना गैप मजीद इसके मुतामिल हो सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक गैप पैदा हो? डॉक्टर साहब, ये तो हम सोच रहे हैं ना, अदरवाइज अमेरिकन के पास बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में, स्पेशली तीसरी दुनिया जिसे वो कहते हैं, हम तो तीसरी दुनिया नहीं कहते हैं, डेवलपिंग नेशंस कह लें या डेवलप नेशंस कह लें, अंडर डेवलप नेशंस, उसके अंदर अमेरिका के खिलाफ रिजेंटमेंट है। एंटी अमेरिकन फीलिंग्स नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। एंटी अमेरिकनिज्म रियल सेंस के अंदर लैटिन अमेरिका के अंदर या साउथ अमेरिका के अंदर मौजूद है। सर, वो ऑलरेडी वाइट सुप्रीमेस्ट और ब्लैक सुप्रीमेस्ट का एक बहुत बड़ा राज भी रहा है, वो एक अलग चीज है। नहीं डॉक्टर साहब, जी कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी, आपका जो वाज़े जवाब ये है कि एक जो ऑफिस होल्डर होता है और पॉलिटिकल ऑफिस पॉलिटिकल वाय से गया हुआ होता है, उसकी ज़ुबान पे सादा लफ्ज़ों में उसको कंट्रोल होना चाहिए। और हम बारहा ये कहते चले आए हैं, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने भी कहा और बहुत सुलझे हुए अंदाज में कहा, मैं उसको थोड़ा सा कम सुलझे हुए अंदाज में आपके प्रोग्राम में हमेशा करती हूँ, कि हम हाई हेडेड लेट नाइट ट्विटर्स जो हैं, हमारी ट्वीट्स जो हैं, जिस वक्त हमें ख़ुद नहीं पता कि इस वक्त ये बात होनी चाहिए या नहीं, वो चीज़ें आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे फ़र्क डालती हैं। आप में और एक ज़िम्मेदार सियासतदान में, एक आम बंदे में फ़र्क होता है, बिल्कुल, कि उसको पता हो कि एक इस नारे से ठीक है, इस मोहल्ले के लोग तो मेरे पीछे लग जाएंगे, और यही। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जी, एक परसेप्शन भी है डॉक्टर साहब कि आपने जैसे कहा ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसके इंस्टीट्यूशंस का बड़ा अहम रोल होता है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ करंट गवर्नमेंट और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट भी उमूमी तासुर तो पूरी दुनिया में यही जाता है ना। तो क्या ये एक लीडरशिप और एक लीडर जो एक सियासी जमात को लीड कर रहे हों, क्या वो इस तरीके से कह सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप यहाँ तक बिल्कुल ठीक हैं। देखें, सियासी लीडर का जो बुनियादी काम है आर्टिकुलेट करना है, जो मुल्की मफादात हैं उसको आर्टिकुलेट करना है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना लोगों की फीलिंग्स की, मैं उस पे आपको सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ। लोगों की फीलिंग्स तो ये भी है कि हम कल ही कल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से जो है चढ़ाई करके अमेरिका इंडिया का आधा हिस्सा हम जो ले सकते हैं, और हमें प्रोफेशनली भी हम ले सकते हैं। ओवरऑल हमारी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, पीयू सेंटर की अपनी रिसर्च, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में भी ये सब कुछ है सर। पीयू सेंटर की अपनी रिसर्च है। क्या इस चीज की इजाजत है? डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी हैं कुछ? डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर इस तरह ओपनली किसी भी मुल्क को नहीं किया जाता। हमूद रहमान रिपोर्ट इसी वजह से आज तक हमने आया नहीं की, चूंकि मफादात होते हैं, आगे मफादात हर्ट होते हैं, तरीके से हम डील करने होते हैं। हमने भी बहुत सारी चीज़ों में देखें अमेरिकन लेकिन डॉक्टर साहब, हमने भी ये क्रिटिसाइज़ किया ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा कहता था पाकिस्तान डबल गेम हमारे साथ खेलता रहा है, तो ये भी एक क्रूड लैंग्वेज है जो कि उनको इस्तेमाल पाकिस्तान के हवाले से नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा सॉफ्ट अंदाज से जवाब दिया कि क्या डबल, हमने 17,000 जानों की कुर्बानी दी, बता दें पूरी दुनिया में कोई भी आपका नाम लेट वाला है। लेकिन आज भी वो नहीं मानते। एक तरफ जिसकी तरफ डॉक्टर शाजिया ने एक पॉइंट आउट किया, देखें जब वो ये कहते हैं कि जी आप जब हमारे साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो आज़ाद नोयत के, उसको आप इंडिया के साथ नथी न करें, लेकिन आज ही आपके फॉरेन मिनिस्टर का बयान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उन्होंने फरमाया कि अमेरिका को टांग नहीं अड़ानी चाहिए पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप में। अड़ानी चाहिए, नहीं अड़ानी चाहिए। आपको पता है माइट इज राइट वाला मामला है, सुपर पावर्स हैं वो तो बहुत सारे कई ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ ये सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमने अपनी चादर को देख के सर पांव फैलाना है और हमने कोशिश भी यही करनी है। मुस्तफ़ा बलोच साहब, ये बताइएगा, सियासी तौर पर माजी में भी ऐसा होता रहा कि हम अवामी जज्बात पर बात करते रहे, गो अमेरिका गो की रैलियां भी निकली, इसमें भी कोई शक नहीं है। इंडिया के खिलाफ, इंडिया तो आज भी पाकिस्तान कार्ड खेल कर ही सियासत करता है, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन फिर जब हम सिफारती तौर पर कहीं बैठते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स का जब इंटरेक्शन होता है दूसरे ममालिक के डिप्लोमेट्स के साथ, तो एक ट्रस्ट होता है, वो डेवलप हुआ होता है। क्या इस तरह की अटेम्प्ट्स एक ट्रस्ट डेफिसिट नहीं पैदा करेंगी हमारे डिप्लोमेट्स और दीगर ममालिक के डिप्लोमेट्स, उनका इंटरेक्शन में खलल नहीं आएगा इससे? डॉक्टर साहब, आपको और आपके तमाम रिस्पेक्टेबल गेस्ट को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखें,
پاکستان اسٹریٹجکلی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وین اٹ کمس ٹو افغانستان، وین اٹ کمس ٹو دا ریجن. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ نیچرلی وی نیڈ ٹو بی کیئرفل، خاص کر پبلک سینٹیمنٹ کو بھی ہمیں مس گائڈ نہیں کرنا چاہیے. اور جو لیکس ہوئی ہیں، آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اس میں جو چیزیں آلموسٹ پینڈورا باکس کھل ہی گیا ہے، سب کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں. تو آئی گیس دیٹ واز ویری انکالڈ فار. اور فارمر پرائم منسٹر خان صاحب نے اگر ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اور اپنی پرسنل گورنمنٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک سارا آپ کا ڈپلومیٹک ریلیشن کو داؤ پہ لگا دیا، تو میرے خیال میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ رہا ہے. اور جہاں تک بات رہی ہے آج کی سچویشن کی، تو جس طریقے سے فورن منسٹر بلاول صاحب بریلینٹلی یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا کیس فٹ اپ کر رہے ہیں، اور وہ ریلیشنز جہاں گیپ آ چکا تھا پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ، ان کو وہ فل کر رہے ہیں، ان میں وہ جو دوریاں تھیں ان کو وہ ختم کر رہے ہیں. تو اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹ ول ٹیک ٹائم فار دا ڈیمیج دیٹ ہیز بین ڈن بائی دا پریویس گورنمنٹ. تو آئی گیس کہ اس میں بہت سارا رول ہمیں پلے کرنا پڑے گا. اور آپ کی بات بھی صحیح تھی، جتنا دامن ہے اتنا ہی آپ کو جو ہے نا وہ پیر پھیلانے چاہیے. آپ ظاہر ہے بات کرنے سے پہلے کچھ چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاں ہم نے بھی امریکہ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہو، چاہے ریجن کے حوالے سے ہو، چاہے سوویت کے حوالے سے ہو. تو پاکستان نے بالکل پاکستان نے سفر کیا ہے، اور 70,000 جانیں پاکستان کے لوگوں کی گئی ہیں. تو اس بیچ میں نیچرلی جس طرح وڈرا بھی ہوا افغانستان سے، اس میں بھی ہمارے کچھ خدشات تھے. لیکن پوائنٹ از کہ وی نیڈ ٹو موو آن. اور اسپیسیفکلی آج کی جو سچویشن ہے، جو سیلاب کی ایک سچویشن ہے، اس میں وی نیڈ ہیلپ فرام دا انٹرنیشنل کمیونٹی. ہم آئسولیشن میں نہیں جا سکتے، مزید آئسولیٹ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. اور کچھ چیزیں اسٹیٹ سیکریٹس ہوتی ہیں، میرے خیال میں ان چیزوں کو پبلک کرنا اور ان چیزوں کو مذاق بنانا، دیٹس ویری آفل. اور آپ دیکھیں کہ فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب واز ان کورٹ روم، اور جہاں ان پہ ڈیتھ سینٹنس اناؤنس کی جا رہی تھی، اور ہی ہیڈ اے لاٹ آف سیکریٹس. بٹ ان کے الفاظ تھے کہ میں یہ سیکرٹ میرے دل میں ہیں اور یہ میرے ساتھ قبر میں جائیں گے، لیکن میں یہ چیز کبھی اپنے ذات کے لیے مس یوز نہیں کروں گا. سو وی ہیڈ دوز کائنڈ آف لیڈرز جنہوں نے اپنی ذات کو، اپنی جان کو جو ہے امپورٹنس نہیں دی. انہوں نے ملک کو امپورٹنس دی، انہوں نے جمہوریت کو امپورٹنس دی. تو نیچرلی اگر جمہوریت میں آنیسٹ لیڈرز آئیں گے، جمہوریت میں قابل لیڈرز آئیں گے، اور چیزیں بہتر ہوں گی، تو میرے خیال میں دنیا بھی آپ کو سیریس لے گی. اگر آپ ملک میں اپنے آپ کو ایک مذاق بنا دیں گے کہ آپ ایک کبھی سٹنگ جج کو جو ہے وہ نیم کریں، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کال آؤٹ کریں پبلک میں، اس کے بعد پھر جا کے آپ معافی مانگیں، تو مطلب دس از ویری انفارچونیٹ. اچھا سر، ایک اور انفارچونیٹ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے ابھی بات کی تھی، یہ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ہماری عوام ایک ہی پہلو کو بدقسمتی سے، آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف، سم ٹائم ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو آدمی ایک ہی سائڈ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی بس میرا لیڈر اور میرا لیڈر. کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں؟ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا یورپی یونین کا ایک معاملہ آیا تو انہوں نے کہا تو کیا ابھی ہم یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کر لیں؟ کیا ہم ان سے اپنی ٹریڈ یورپ کے ممالک سے ختم کر دیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ پھر فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر پھر یہ کہا جاتا ہے تو پھر کیا ہم چڑھ دوڑیں؟ تو اس وقت تو حکومت ہوتی ہے نا، اس وقت اقتدار ہوتا ہے، اقتدار بچانے کے لیے، اور اقتدار میں رہ کر یہ کام نہیں کیا جاتا. بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ مودی کی جیتنے کی خواہشات بھی اظہار کی گئی تھی فارمر پرائم منسٹر کی طرف سے. حالانکہ ہمیں سب پتا تھا کہ مودی نے جس طرح پاکستان کے ساتھ اور خاص کر کشمیر میں جو ظلم کیا ہے، اور ایون انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. لیکن اپنی پرسنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسے اسٹیٹمنٹ دیے گئے تھے. اور کیونکہ کچھ چیزیں ان کو معاف ہیں، دوسروں کو معاف نہیں ہوتی ہیں، یہ انفارچونیٹ چیز ہے یہاں پہ. تو وہ خیر ایک چیز ہے جو سب کے سامنے آیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ نہ مانے یا ایکسپریس نہ کر سکے، آئی ڈونٹ نو، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. بٹ پاکستان میں جو ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز کا جو ایک وہ رہا ہے، میرے خیال میں نے جو اپنی جتنی بھی لائف ہے میں نے اس میں جو دیکھا ہے کہ ہمیں کبھی جو ہے نا وہ جتنا بھی آپ کے جو ہے نا گریوینسز ہوں کسی ممالک کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، you need to engage, you need to be یہ نقطہ میں آگے بڑھاؤں گا. بالکل مصطفیٰ صاحب، آپ کی یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم نے ممالک کو انگیج رکھنا ہوتا ہے. ایون کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، سید حسن جاوید صاحب، اسرائیل کے حوالے سے ہمارا بڑا ایک سخت موقف رہا ہے کہ ان کو ایز اے اسٹیٹ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایون کہ ہمارے پاسپورٹ پر بھی یہ چیزیں مینشن ہیں.
لیکن ہم کبھی اس طرح نہیں کرتے. ہم مذمت بھی ضرور کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ مل کر چڑھ دوڑیں گے آپ پہ, اور اسی طریقے سے ہمارے جذباتی معاملات بھی ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر, یہ تگڑی سفارتکاری جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, بلاول بھٹو بہت زیادہ انگیج کر رہے ہیں, بہت سارے ممالک کو انگیج کر رہے ہیں, اور ایک جو ڈپلومیٹک خلا ہے اس کو پر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, کیا یہ کنٹینیوٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے آڈیو لیکس کی, یا اس کو مزید انڈورس کرنے کی, یا اپنی بات کھڑا رہنے کی, کیا یہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کے متحمل ہم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے. آپ کس سے جی حسن جاوید صاحب, جی حسن جاوید صاحب. ہاں ٹھیک, اچھا بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک پروفیشنل سائنس ہے, اور یہ ہر جیسے یہ کہ ہمارے یہاں بھی تھا کہ پہلے زمانے میں بھی کہا جاتا تھا کہ ہر سیاسی پارٹی کو ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو اس کی پالیسی وضع کرے, اور ڈپلومیسی جو ہے اس کو کبھی بھی ایک یعنی فارن ریلیشنز جو ہے وہ اس طرح سینسٹیو ایک ہماری پلر آف ہمارا اسٹرینتھ ہے نیشنل, اور اس کو ہم اگر کنٹروورشل بنا دیتے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے سے, اور یہ تو ملک کے لیے سمجھ لیں کہ ایک تو مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جنرلی گرم جوشی اور یہ جو پیشنیٹ اور گرم خون کی طرح ہم لوگ جو ہیں جس طرح بیانات دے دیتے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ, خاص کر کے فارن ریلیشنز میں, یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ ابھی وقت لگے گا, کیونکہ ہماری تعلقات کچھ عرصے سے یہ ہوئے کہ فارن ریلیشنز میں ہر کوئی بولنا وہ سمجھتا ہے کہ وہ بول سکتا ہے. تو یہ ایک قومی سانحہ ہے ایک قسم کا کہ ہمیں وداؤٹ ایڈیکویٹ نالج, وداؤٹ پروفیشنل اپروچ, وداؤٹ دنیا کے حالات اور ہماری اپنی جو ملک کی جو انٹرسٹ ہے اس کا خیال کیے بغیر ہم رائٹ اینڈ لیفٹ بیانات دیتے رہیں اپنی سیاست ملک میں. دیکھیں, ہر سیاسی پارٹی کو اپنا ایک ایجنڈا کے ساتھ آنا چاہیے, ایک ان کا پورا وہ ہونا چاہیے, پروگرام ہونا چاہیے, اور اس میں ان کا وہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر فارن ریلیشنز کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں. اب اگر کوئی سیاسی پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی سیاسی لیڈر ہو, اگر وہ فارن ریلیشنز میں کنٹروورسی کر کے اگر پاکستان کے وہ اپنے ووٹرز اور کانسٹیچوئنسی کو اپیل کرنا چاہے تو یہ تو ہمارے ملک کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان ایک نازک دور سے ہمیشہ رہا ہے, گزرا. ہمارے مشرق میں ہمارا ایک دشمن ملک ہے جو اس نے ابھی تک ہمیں تسلیم نہیں کیا ہے, اور بھی ہمارے مشکلات رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مغرب میں جو ہے وہ دو سپر پاورز جو ہیں وہ وہاں جو 50 سال سے جنگ و کشت رہا ہے. تو پاکستان ایک بڑی مشکل حالات میں رہا ہے, اور اس سے ہمارے فارن پالیسی جو ڈیل کرتے رہے ہیں بڑے, انہوں نے اس 75 سال میں ہمیں دیکھیں کہ ہم مشکل حالات کے باوجود پاکستان کی ایک پوزیشن رہی ہے, اور انٹرنیشنل لیول پر ہماری ریکگنیشن بھی ہے, اور ہم نے اپنے مفادات کی بھی نگرانی کی ہے. تو یہ کہ ہم ابھی آپ دیکھیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت ہماری معیشت کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اور ہم سیلاب کے جو نقصانات اور تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس میں ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی, خاص کر کے گریٹ پاورز کو یہ باور کرانا ہے کہ آپ ہمیں اس مشکل حالات میں نہ چھوڑیں اکیلا, کیونکہ ہم کلائمیٹ چینج کا شکار ہوئے ہیں, اور اس وقت ہمیں آپ کے لیے گولڈن اپورچونٹی ہیں کہ آپ پاکستانی عوام کے ٹرسٹ اور پاکستانی عوام کی اس مشکل حالات میں ان کے ہاتھ کو تھامیں, چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی اور طاقت ہو. ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ یہ ہمارے قرض معاف کریں, ہمارے لوگوں کے جو پر ہم نے ہمارا معیشت جو ہے وہ 35 سال سے جو IMF کے
शकंजे में आकर हम डॉक्टर जो साहब, हमें ये मुश्किलात का खुशी शिकार होती हुए है, हैं, सैयद हसन जावेद साहब, हमें खुशी होती है कि आपकी मुख्तसर गुफ्तगू में भी हमारे लिए कई ऐसे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं जिस पर हम आगे तवील डिस्कशंस उस पर कर सकते हैं। और आपने बहुत सारे माजी की कुछ मामलात का जिक्र भी किया और पाकिस्तान की जो एक अपनी तस्वीराती अहमियत है और बैनुल अक़वामी सतह पे जो पाकिस्तान की रिकग्निशन है उसकी बात की। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सैयद हसन जावेद साहब कराची स्टूडियो से मौजूद थे। डॉक्टर शाजिया, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम कौम बहैसियत कौम थोड़े से जज्बाती हैं। आपको याद होगा कि हमारी पिछली हुकूमत में जो वज़ीर आज़म साहब थे वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, फिर वो जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो उनको हार पहनाए गए थे, और 4 दिन या 3 दिन के बाद, अब मैं अगर मुझे याद आ रहा है, कुछ 3 या 4 दिन के बाद आर्टिकल 370 और 35A उस मीडिएटर ने जो है वो विद द हेल्प ऑफ पता नहीं अब कौन कौन, उन्होंने ये सारा कुछ रिवोक कर दिया था। फिर उसके बाद एक और जो बार बार जिन पे इल्ज़ामात लगाए गए, डोनाल्ड लू साहब, उनको जो है एक मेहमान खुसूसी बुलाया गया एक तकरीब में, वो उस 7, 8, 9, अब छोड़ें उन बातों को, एक 7 कह रहे, एक 8 कह रहे, एक 9 कह रहे, उस खत के बारे में जो बात करे। उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वो एम्बुलेंस की चाबियां लेते हुए बड़े लहरा लहरा के फोटो सेशन और मीडिया पर भी उसको बड़ी कवरेज दिलवाई। भूल जाते हैं हम, क्या वजह है? डॉक्टर साहब, पता नहीं क्यों मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हम एक कल्ट से और कल्ट के लीडर से बहुत शदीद ऑब्सेस्ड हो गए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें अब मज़ीद इस पे गुफ्तगू भी करनी चाहिए। ये एक सियाह दौर था, एक पॉपुलस इंसान, मैं उसे लीडर बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी, और मेरी राय जो है इस मामले में बहुत परसिस्टेंट है। वो एक सियाह बाब की तरह हम पे आया, एक अजाब की तरह नाजिल हुआ, और हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके चला गया। वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट है, और मैं रिपीट करती हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कि वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट है। उसके सामने कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती, उसके सामने उसके रिश्ते नाते, उसके तल्लुकात, रिलेशनशिप अहमियत नहीं रखते। आप उससे फ़ॉरेन पॉलिसी की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो हमें खुश इस बात पे होना चाहिए कि अब हमारे फ़ॉरेन अफेयर्स दोबारा से ऐसे हाथों में आ गए हैं कि अगर आप बिलावल ज़रदारी की बात करें, उसके नाना ने एक किताब लिखी थी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हर IR के और हर डिप्लोमेटिक जो एकेडमी है उसमें मस्ट पढ़ाई जाती है, और 60s में कहीं लिखी गई थी। तो और यही उस यंग लड़के में यही शऊर और यही फहम हमें नज़र भी आता है। पहले दिन से आपने देखा कि वो किसी ब्लेम गेम में नहीं, पर्टिकुलरली आप देखें कि फॉरेन ऑफिस के हवाले से वो कोई आपको कोई बयान देते हुए नज़र नहीं आते, गैर ज़रूरी स्टेटमेंट, वो एक चीज़ यकसुई के साथ अपना काम कर रहे हैं, पे लगे हुए हैं। और एजेंडा क्या है? वो 1 पॉइंट एजेंडा है कि जहाँ जहाँ तल्लुकात ख़राब हो गए हैं उनको ठीक करना है, और ठीक करना है तो फिर इन टर्म्स पे करना है जो हमारी रियलिटीज़ हैं। हमारी रियलिटीज़ वो नहीं है, हम यूटोपिया नहीं हैं, हम एक ड्रीम सेलर्स के हाथों बुरी तरह से ज़हनी इंतशार का शिकार हो चुके हैं। हमें मज़ीद ख्वाब नहीं देखने हैं, हमने हकीकतों को देखकर आगे चलना है। एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुज़रे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम के तवसत से कह रही हूँ कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुज़रने वाले हैं। पहले यहाँ पे 2 हाथियों की लड़ाई में चाइना और US में, चाइना इतना फ़िज़िकली इन्वॉल्व नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इंटरनेशनल मीडिया बहुत एक्सटेंसिवली कवर करती हूँ, तो इस 1 महीने के अंदर इंडो पैसिफिक के अंदर इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क हुआ इंडो पैसिफिक के कंट्रीज़ का, उसके बाद इंडो पैसिफिक आर्मी सेमिनार हुआ। इस 27-28 को पैसिफिक नेशंस जो हैं, पैसिफिक आइलैंड नेशंस जो हैं, उनका एक समिट हुआ वाशिंगटन में। ये सिर्फ 1 महीने की बात कर रही हूँ, इससे पीछे जाएं तो आपको ऑकस और कॉर्ड जो है उस पर तो हम बहुत डिटेल में बात की हमने उस पे। अब अगला जो हमारा सेंटर स्टेज है वो है इंडो पैसिफिक, जिसमें इस तरह के हम बात कर रहे थे कि हमारे पॉलिटिशियंस को कितनी समझदारी के बयान देने चाहिए या कितने नहीं। अच्छा, उसमें एक तरफ डॉक्टर साहब मैं 1 सेकंड में उसमें एक तरफ चाइना होगा और एक तरफ अमेरिका होगा, तो समझदारी इससे बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। बिल्कुल, इसमें एक नुक्ता और भी है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि फिर मैंने कंक्लूड, मुस्तफ़ा बलोच साहब ने कंक्लूड भी करना है। कौमी सलामती पॉलिसी जिसे हमने सिटीज़न सेंट्रिक करार दिया, एक आम आदमी की मईशत की भी हमने बात की, वही कौमी सलामती पॉलिसी में एक चीज़ वाज़े तौर पर दर्ज है
کہ ہم جیو پالیٹکس میں نہیں پڑیں گے, جیو اکنامکس ہمارا ٹارگٹ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہمارا فوکس اس طرف ہوگا. یہ تو ایک اور بات ہے کہ جیو پالیٹکس بھی اس میں ضروری ہوتی ہے, ایک حد تک ہوتی ہے. تو اس دستاویزی پالیسی کو بھی ہم خود بنا کر اور اس کا کریڈٹ لے کر بھی بعد میں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ڈاکٹر صاحب وہ تو فشا ہو گئے نا پالیسی, اور وہ کوئی صرف ایک رجیم یعنی پریویس جو گورنمنٹ تھی اس نے نہیں بنائی تھی, وہ تقریباً 6-8 سال کی کریڈٹ تو لیا نا سر, کریڈٹ آخر میں چونکہ اس دور میں کنکلوڈ ہوا, لیکن یہ ایک لمبی 2014 سے وہ شروع ہوئی اور 2020-21 کے اندر اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی. لیکن بات یہ تھی کہ وہ بڑی ریشنل پالیسی تھی, بہت ریشنل تھی, اور وہ مختلف میڈیا کے فورمز پہ اور سیمینارز پہ ہم نے یہ بات کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں پرسو ہو رہی ہے اس وقت. وہ پالیسی آپ یوں سمجھے وہ ڈسٹ بن میں چلی گئی ہے. دوسری بات, اب پاکستان یو ایس ریلیشنز پہ آ جائیں, میں 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بنیادی طور پر پاکستان یو ایس ریلیشنز کی نیچر میں تبدیلی آ چکی ہے, اور اب سے نہیں آئی ہے. 2011-12 سالہ انسیڈنٹ سے شروع ہوا یہ پروسیس. ہم پیٹرن کلائنٹ سے اسٹرینجڈ کلائنٹ ریلیشن شپ کے اوپر چلے گئے ہیں, جہاں پہ ہم امریکہ کی ساری باتیں نہیں مانتے. سی پیک پہ ہم نے نہیں مانی, حقانی گروپ پہ ہم نے نہیں مانی, نیوکلیر ویپن پہ ہم نے نہیں مانی, بہت سارے دوسرے ایشوز ہیں جس پر ہم نہ بھی کرتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کی ہمیشہ لائن کو ہم ٹو کریں. پہلی بات. دوسری بات کہ پاکستان یو ایس ریلیشنز کے اندر جب تک مضبوط نہیں ہوں گے, جب تک آپ اس کو سیکیورٹی سے آگے چلا کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور اکنامک ریلیشن شپ کو اسٹیبلش نہیں کرتے. اس کی مثال دوں, پریزیڈنٹ کلنٹن کے وقت میں بیم کا کانسیپٹ آیا, بگ ایمرجنگ مارکیٹس, چھوٹے چھوٹے ممالک اس کا حصہ تھے جو, لیکن پاکستان کی مارکیٹ 22 کروڑ عوام از اے بگ مارکیٹ. امریکہ نے کیوں نہیں کنسیڈر کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سوشو اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے جو آ کے آپ نہیں کر رہے. تیسرا پوائنٹ, امریکہ اگر پاکستان کے ساتھ سیریس ہے تعلقات رکھنے میں تو سوشو اکنامک جو ریفارمز جو اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں لانا چاہ رہا؟ جو آپ کے پاس ایلیٹ کیپچرنگ ہے, جو ایلیٹ آپ کا فیوڈل ہے وہی آپ کا کیپٹلسٹ ہے, اور جب تک اکانومی میں ریفارم نہیں آئے گا تو کوئی بھی کنٹری, چاہے وہ چائنا ہو چاہے امریکہ ہو, کوئی بھی اس کے اندر بالکل آپ نہیں. نے صحیح, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. پچھلے 3.5 سالوں میں ایلیٹ کا بھی مزید اضافہ ہوا ہے, گریپ ان کی مزید زیادہ مضبوط ہوئی ہے, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. ابھی تو گورنمنٹ نئی آئی ہے, اسے تھوڑا سا ہم ٹائم دیں. یہ اس فلڈ سے اور اس سے معاملات سے نکلے. یہ آخری پوائنٹ, امریکہ کے پاس اب بھی ٹائم ہے, بجائے کانفرنسز کرنے کے نا پیسے اس پہ لگانے کے, فلڈ افیکٹیز ہیں وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کریں, پاکستان کے اندر سوشل ریفارمز میں کریں. جلسوں میں نہیں کہنا نا, ہمارا نقطہ نظر یہ کہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ بات کر سکتے ہیں, ہم انگیج کر سکتے ہیں. آخری پوائنٹ, اگر آپ افغانستان اور سی پیک کو نکال دیں تو پاکستان امریکہ تعلقات میں پیچھے کچھ نہیں رہتا. جی آپ کی طرف آؤں گا. مصطفیٰ بلوچ صاحب یہ بتائے گا, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات کریں تو ایک اور دستاویز تھی جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا آپ نے بھی دیکھا, چھاپا پڑا, گرفتاری کے امکانات بڑھ گئے تھے. ایک اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہونے کا اندیا دیا گیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی اور ان کے سربراہ بھی اس حوالے سے بات چیت کر چکے ہیں میڈیا سے. آگے کیا ہوگا سر؟ دیکھیں, یہ ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے اور اس پہ ظاہر ہے گورنمنٹ بالکل کنسرنڈ ہے اور سیریس ہے, بیکاز اوبیسلی ایک خان صاحب نریٹو بنا کے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو پٹ تھنگس اسٹریٹ ان پبلک کہ ایکچولی ہوا کیا تھا. اور اپارٹ فرام دیٹ سی پیک کی دیکھیں, جہاں تک بات ہے کہ سی پیک اگر امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں تھا اور سی پیک کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ امریکہ کے مطلب خلاف ایک پالیسی کے چل رہا ہے. تو خان صاحب کے دور میں تو سی پیک بند تھا, تو خان صاحب کیا امریکہ کے فیور میں کام کر رہے تھے؟ یہ ایک بڑی کنفیوزڈ کہانی ہے, کیونکہ اگر if خان صاحب was not going line with America, then how come CPEC was halted in 4 years? تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ لوگوں کے, آپ کا اگر میں اینالسٹ ہوتا آپ کو اس کا جواب دیتا سر. جی بالکل. تو یہ I'll keep this question in front of your honorable analyst اور وہ بالکل اس کا اچھی طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر دوسری بات یہ ہے کہ جی پلیز مصطفیٰ صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ کرنٹلی جو ہے وہ سچویشن پاکستان کی بہت سینسیٹیو ہے, جس میں میرے خیال میں وی نیڈ ٹو ٹیک دس سچویشن آف فلڈ سیریسلی. اور اس میں جب تک ہم خود سیریس نہیں ہوں گے ایز پولیٹیکل لیڈرز اور ایز پولیٹیکل اینٹیٹیز, تو میرے خیال میں the world will not take serious steps. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک خاطر خواہ ہمیں امداد اس طرح
جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ملنی چاہیے اور وہ میرے خیال میں جلد ملے گی. لیکن ظاہر دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سو کالڈ پاپولر لیڈر جو کہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, وہ اپنے ہی ملک کے سیلاب زدگان جو متاثران ہیں ان کے پاس جانے سے گریز کر رہا ہے. اینڈ ہی از جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ آئی می اینڈ مائی سیلف. تو ان کی جو ایک امیج جو ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے بیرون ملک, وہ کافی افسوسناک ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں اس موقع میں ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو یا نہ ہو, دے نیڈ ٹو پٹ دیئر پرسنل انٹرسٹ اسائڈ اور وہ ملک کو آگے رکھیں, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور انشاءاللہ پاکستان بہت شکریہ. انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا اور پاکستان کی طرف میلی آنکھ اور پاکستان کے لیے برا سوچنے والوں کا جو مقدر ہے وہ ماضی میں بھی بہت سارے اس طرح کی سوچ اور مائنڈ سیٹ تھے اور ان کا کیا حشر ہوا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سید حسن جاوید صاحب نے ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کیا تھا, بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ چیمہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں, ڈاکٹر منور حسین صاحب, آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. جاتے جاتے مصطفیٰ بلوچ صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی, میں اسے کنکلوڈ کروں گا اور مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ متاثرین کے پاس بھی نہیں گئے ہمارے وہ لیڈر جن کا انہوں نے ذکر کیا, بلکہ ان کے پاس آنے والی امداد کو روکنے کے لیے بھی تمام تر ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا گیا. وہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے, یہ میرا کویسچن چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ بات سوشل میڈیا پہ اور ایک اور آڈیو لیک تھی جو آپ نے سنی تھی, اس آڈیو لیک میں بھی پتہ چلا کہ کس طریقے سے متاثرین کی امداد روکنے کے طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں. کیونکہ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ہو, کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہمیں بیل آؤٹ کرے یا ہمیں ڈونیٹ کرے یا کوئی بھی ایڈ ہمیں ملے, وہ ہمیں نہیں ملتی, وہ متاثرین کو ملنی ہے. تو متاثرین کا کام نہ روکیں, مہربانی فرمائیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.